یہ صحیح ہے کہ وہ اس وقت جو کیفیت تھی اور تھوڑی سی عجلت بھی تھی، لیکن اس وقت جو مدارس سے تعلق رکھنے والی اکثریت تھی اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو ہمیں اندازہ ہوا جب اکثریت ہی مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس دن ہم نے ان کو بلا کر سن لیا، وہ انہوں نے ہمیں بلکہ بلایا تھا ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور ہم نے سن لیا تھا اور اس پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اچھا یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ بلدیاتی اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے عوام کا، کیا کہیں گے کہ 80% جو ہے وہ بلدیاتی نمائندے کام ہی نہیں کر رہے؟ اس کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ضرورت نہیں تھی، ہم سب کو ہی پتہ تھا. اور پتہ اس لیے پتہ ہے، اس کے لیے ہم سب کو بھی اس لیے پتہ ہے کہ بھائی یہ جو بلدیاتی اختیارات ہیں اس میں تو نہ کچھ کر سکتا ہے بیچارہ نمائندہ. یہ تو دھوکہ ہے نا، یہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. یہ ایک حکومت کی طرح چلنی چاہیے، یہ غلاموں کی طرح نہیں چلنا چاہیے کہ جب چاہیں آپ ان کو وسائل دیں جب چاہیں نہ دیں. براہ راست ایسی جمہوریت کا پاکستان کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچیں، اور ثمرات اسی وقت بنیادی ضرورت اور بنیادی حقوق کے پہنچیں گے جب تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ ہوگی. نہ صرف انٹیکٹ ہوگی بلکہ سیاسی طور پہ، انتظامی طور پر اور مالیاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہوگی. خالد بھائی، دائرہ کار جو ہے کراچی کے اندر وفاقی یونیورسٹی کو پڑھایا جا رہا ہے، بڑا خوشائن بات ہے، لیکن وفاقی اردو یونیورسٹی کے اندر جو اساتذہ کی تنخواہوں کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، اس کو کس طرح؟ جی وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ اچھا بہت ساری باتوں کا جواب تو جو 30 سال سے ہو رہا ہے وہ بھی مجھے ہی دینا پڑ رہا ہے، تو اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں. خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ 26ویں ترمیم کی منظوری کے بعد جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں بھی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمان کی منظوری کے بعد عدالتیں 26ویں ترمیم سے متعلق کوئی فیصلہ دے سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے عدالتوں سے فیصلے دینے کے اختیارات تو نہیں لیے گئے ہیں، اس کو چینلائز کیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل فیس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے، اور جو خصوصی طور پہ آپ کے ہی ووٹوں سے جو منتخب سینیٹر ہیں فیصل واؤڈا صاحب کی یہ پریڈکشن ہے کہ ان کو کونسی یا پھر جو ہے وہ عمر کے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو بھی اس طرح کچھ نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب بھی جنرل فیس کے بعد ملٹری ٹرائل میں جا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نہ تو وکیل ہوں نہ جج، نہ میں عدالت ہوں نہ انصاف، تو میں تو انتظار کروں گا، اور عدالت کا احترام ہی بڑی ضروری ہے. ان کے جو بھی فیصلے ہوں گے، اچھا عدالت کے فیصلے غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں، جب بھی تو چیلنج کرنے کا اختیار ہے. تو جی بولیے. خالد بھائی یہ جو فیصل واؤڈا صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کی نہیں دیکھیں، فیصل واڈا صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ ہم ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ ووٹ جو ہے وہ بعض اوقات دیا جا سکتا ہے اگر آپ کے اور ان کو ہم نے ووٹ دیا ہے بالکل، اور لیکن ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، وہ اسی ذمہ داری کے تحت وہ بات کرتے ہیں. ایم کیو ایم کے حوالے سے بات ظاہر ہے وہ نہیں کرتے ورنہ غیر ذمہ داری ہوگی. وہ پورے وہ ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ اور ایک فیوچر جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، فیوچر ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ملٹری کورٹ کا فیصلہ میرے اور آپ پر ہو رہا ہو تو پھر سوال ہوگا نا. اگر وہ چیزیں جو ریاست کے دیکھنے کی براہ راست ذمہ داری ہے تو پھر ریاست کہتی ہے کہ ہم تو لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہیں ان کی ذمہ داری ہم نے خود ہی دی ہے نا سیاست نے ریاست کو. تو پھر ریاست بھی یہ چاہے گی کہ جن لوگوں کو پکڑے ان کو سزا بھی دی جائے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. شکریہ، کانگریچولیشن.